فیڈرل نے بجٹ پیش کیا ہے 18,000 ارب روپے کا، اور اس میں خسارہ جو ہے وہ 7,020 ارب روپے کا ہے۔ تو کیا سمجھتی ہیں یہ بجٹ جو ہے عوام دوست ہے، خوشحال بجٹ ہے؟ بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے، لیکن حقیقتیں بھی آپ کے سامنے ہی ہیں، اور جس طریقے سے بجٹ کو پیش کیا گیا ہے، کہا گیا کہ بزنس کلاس کے لیے بڑا فرینڈلی بجٹ ہے، لیکن اس میں اتنے زیادہ لوپ ہولز ہیں۔ ہم فگرز کی جس وقت بات کرتے ہیں، جیسے 7,000 کا جو خسارہ ہے اس کو کیسے پورا کرنا ہے، آ جا کے پھر وہی بزنس کمیونٹی کا گلا آئے گا۔ دکاندار طبقہ جو ہمارا غریب طبقہ ہے وہ مزید پس رہا ہے۔ ہماری گورنمنٹ کو، ہمارے بیوروکریسی کو، ہمارے اداروں کو یہ سوچنا ہوگا، ہم نے اپنے ملک، اپنے لوگوں کے ساتھ سنسیئر ہونا ہے۔ ایف پی آر کتنا بڑا ادارہ کریکشن میں ناکام ہے، تو ایمانداری سے کام کریں تو کہیں پہ بھی پرابلم نہیں آتی، لیکن جب آپ ایمانداری سے کام نہیں کرتے کہ 2 کو چھوڑ دیا، 4 کو پکڑ لیا، تو وہاں پہ پھر ادارے بھی بدنام ہوتے ہیں۔ جی السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے میم؟ خیر، بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیے۔ الحمدللہ میم۔ جیسے کہ فیڈرل نے بجٹ پیش کیا ہے 18,000 ارب روپے کا، اور اس میں خسارہ جو ہے وہ 7,020 ارب روپے کا ہے۔ تو کیا سمجھتی ہیں یہ بجٹ جو ہے عوام دوست ہے، خوشحال بجٹ ہے؟ بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے، لیکن حقیقتیں بھی آپ کے سامنے ہی ہیں، اور جس طریقے سے بجٹ کو پیش کیا گیا ہے، کہا گیا کہ بزنس کلاس کے لیے بڑا فرینڈلی بجٹ ہے، لیکن اس میں اتنے زیادہ لوپ ہولز ہیں کہ ہم اس بزنس کلاس جو ہے نا، اس لوپ ہول کو جس وقت دیکھتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے سے بھی زیادہ ہمارے لیے ٹف اور پریشانی کا بجٹ بن گیا ہے۔ ہم فگرز کی جس وقت بات کرتے ہیں، جیسے 7,000 کا جو خسارہ ہے، وہ اس خسارے میں کہاں، اس کو کیسے پورا کرنا ہے، آ جا کے پھر وہی بزنس کمیونٹی کا گلا آئے گا۔ ابھی جو دکانداروں کے لیے، جو عام چھوٹے تاجر جو ہیں، ان کے لیے جو انہوں نے فارم انٹروڈیوس کرایا، یہ بھی ایک ان کے گلے میں آگے سے پھندا ہی آئے گا، اور ان کو بیسیکلی وہ ٹیکس نیٹ میں لے کر آنا چاہ رہے ہیں۔ ایک پہلے ہم ویسے سیلز ٹیکس دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کو دوسرے سیکٹر سے بھی جنرل ٹیکس، سیل ٹیکس میں فیو اتنے ٹیکس، اور جب بل آتا ہے تو اس میں بھی بہت سارے ٹیکس آ رہے ہوتے ہیں۔ بجلی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، ہماری بن رہی ہے، ہم کہتے ہیں ایکسٹرا بجلی ہے، لیکن لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے۔ تو بجٹ میں ایسی چیزیں ہیں جو کہ بظاہراً سامنے نہیں آتی، لیکن جب آپ اس کو ڈیٹیل سے کھولتے ہیں تو اس میں بہت سے خسارے اور بہت سی چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جو کہ وہ فرینڈلی ہونے کی بجائے وہ ہمارے لیے زیادہ، اور ہمارا جو دکاندار طبقہ، جو ہمارا غریب طبقہ ہے، وہ مزید پس رہا ہے، اور یہی وجوہات ہیں کہ لوگ اس بجٹ سے بہت زیادہ مطمئن اور خوش نہیں ہیں۔ ہمیں کچھ ایسے اقدامات کرنے چاہیے تھے جو کہ سسٹینیبل ہوں، جس کی وجہ سے ایک پالیسی بنے۔ پوری دنیا کی ہم مثالیں، پہلے 60s میں اور 90s تک تو ہماری بھی پاکستان کی مثالیں دی جاتی تھی، لوگ آ کے اسٹڈیز کرتے تھے۔ آج لوگ آ کے ہمارے ملک میں یہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہ کن جگہوں پہ لاس کر رہے ہیں، کہاں پہ لیک کر رہے ہیں، ہم اپنی گورنمنٹ میں ان چیزوں کو مائنس کریں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں، ہماری گورنمنٹ کو، ہمارے صرف گورنمنٹ نہیں، ہمارے بیوروکریسی کو، ہمارے اداروں کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے اپنے ملک، اپنے لوگوں کے ساتھ سنسیئر ہونا ہے۔ اگر آج بھی ہم ان چیزوں کو سنسیئرلی اور پازیٹیو سوچ کے ساتھ نہیں لے کے چلیں گے، اور اس لائن آف ایکشنز کو جس طرح کہ انڈیا نے لیا، بنگلہ دیش نے لیا، ویتنام نے لیا، اور اب ویتنام نے ہمارے ملک کے سٹرکچر جو ہمارا بیسک 60s میں تھا، اس کو فالو کر کے آج وہ ترقی کی ہے، اور ہم وہ 60s والے کو چھوڑ کر ہم جس وقت آگے جا رہے ہیں تو ہم پیچھے رہ جا رہے ہیں۔ اچھا میم، مجھے بتائیں ایف پی آر پھر کس مرض کی دعا ہے کہ جب ایف پی آر کتنا بڑا ادارہ ٹیکس کریکشن میں ناکام ہے، تو اس کی ناکامی کس کی سمجھتے ہیں ناکامی ہے؟ دیکھیں، اس میں ناکامی کی وجہ جو ہے نا، اس میں آپ گورنمنٹ کو یا کسی اور کو نہیں، جس وقت اداروں میں آپ اتھارٹیز دیتے ہیں نا، تو جب ایمانداری سے کام ہوگا نا، مس یوز ہوتا ہے۔ ایمانداری سے کام کریں تو کہیں پہ بھی پرابلم نہیں آتی، لیکن جب آپ ایمانداری سے کام نہیں کرتے کہ 2 کو چھوڑ دیا، 4 کو پکڑ لیا، تو وہاں پہ پھر آپ ادارے بھی بدنام ہوتے ہیں۔ جو ایک پالیسیز ہوتی ہیں، اگر آپ ان کو لے کے چلیں، جو کہ بنائے جاتے ہیں، جو ایس او پیز بنائے جاتے ہیں، اگر اس کے مطابق ورکنگ کی جائے تو میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ پرابلم ہوتی ہے۔ اور پھر ہم خسارے جو شو کرتے ہیں، وہاں پہ بھی
ڈیجیٹلائز کرنے کی جب کوشش کی جاتی ہے وہاں پہ بھی آپ کہیں نہ کہیں لوپ ہول چھوڑ رہے ہیں. اور ڈیجیٹلی جس وقت ہم ٹیکس پے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سائٹ ہی ہیک ہو جاتی ہے, وہ لوڈ ہی نہیں اٹھا پاتی ہیں. تو ایسے بہت سے فلاز ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے لیے پرابلم بنتی ہے. اچھا میم, میں ساتھ ہی ساتھ آپ سے یہ بھی سوال کروں گی کہ جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی اس بار پھر انہوں نے وہ بڑھا دی کیپیسٹی, 1.7 کر دی گئی ہے, تو اس کے بڑھایا یہ, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ اچھا اقدام ہے حکومت کی جانب سے کہ یہ لوگوں کو روزگار دینے کی بجائے بے روزگاری کی طرف نہیں لے کے جا رہے؟ میں بالکل یہ بات کروں گی کہ ہمیں بیگرز بنانے کی بجائے ہمیں انٹرپرینورس بنانے چاہیے. ہم لائن میں لوگوں کو کھڑے کر کے جی وہ مہینے کے پیسے آ رہے ہیں, نہیں, ایسے نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ایسے مواقع, ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہیے. بزنس چاہے وہ ورکر چھوٹے لیول کا ورکر ہے تو اس کو بھی ٹرین کیا جائے کہ تم نے اپنا خود سے بزنس کرنا ہے. اور یہی اگر اسٹرکچر, میں بار بار بنگلہ دیش کا کیوں ذکر کرتی ہوں کہ وہاں کو میں نے اسٹڈی کیا ہے, انہوں نے اپنی خواتین کو یہ ایجوکیٹ بھی کیا اور انہیں جو پیسے دیے انہیں کہا کہ یہ آپ نے واپس کرنے ہیں اور یہ آپ اس سے بزنس کریں. ان کو مواقع دینے کی بجائے ابھی ہمارے جو گورنمنٹ کے اداروں میں, سوری ٹو سے میں یہ بات نہیں کرنا چاہتی, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بجٹ سے جس وقت ہم فنڈز ریلیز کرتے ہیں تو جو اوپر کے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنے ہی سب لنکس کو یا اپنے کانٹیکٹس کو وہ کرتے ہیں, سبلٹ کرتے ہیں, نہیں سبلٹ کر دیتے ہیں, لیکن جو ڈیزرونگ اور اوریجنل لوگ ہیں ان تک وہ فنڈز نہیں پہنچتے ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں. میں بزنس کمیونٹی کے لیے ویمن انٹرپرینورز کو یہاں پہ ریپرزینٹ کرتی ہوں. ہماری خواتین جب لون کے لیے اپلائی کرتی ہیں تو اتنی پرابلمز آتی ہیں. بھائی کیوں نہیں ٹرسٹ کرتے؟ وہاں پہ بنگلہ دیش میں عورتوں کو اگر لون دیا گیا تو ان سے یہ نہیں کہا گیا کہ تم نے واپس کیسے کرنا ہے. ان کو ایسا پروگرام دیتے ہیں, ان کو ٹیمز بنا کے دیتے ہیں کہ یہ آپ نے کرنا ہے, ان کو فالو اپ دیتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اگر اسی اسٹرکچر کو ہم تھوڑا سا فالو کر لیں تو ہمارے ملک میں جتنی انٹرپرینورز ویمنس ہیں وہ بہت اچھا کام کر سکتی ہیں اور ہمارے ملک میں ایک اچھا ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے. لیکن ہم اس چیز کو پروموٹ کرنے کی بجائے ہم 1.7 ملین بڑھا کے وہ بجٹ مزید بیگرز کو ہم پروموٹ کرتے ہیں. اس کو میں کیا کہوں, ڈسکریج کروں یا کیا کہوں, لیکن یہ ہے کہ میں اس کی کچھ حق میں نہیں ہوں. ہمیں وہی پیسے چھوٹے لون کی شکل میں ہمیں لوگوں کو دینے چاہیے اور تاکہ وہ اپنا بزنس کو بڑھا سکیں. نو ڈاؤٹ کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, بہت زبردست کام کر رہی ہیں. ویمن انٹرپرینور کے حوالے سے کر رہی ہیں, مطلب خواتین کے حوالے سے جس بھی سیکٹر میں جائیں وہ خواتین کے لیے کام کر رہی ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کی بھی ایک کیپیسٹی ہے, وہ بے شک ہر چیز کو اب خود سے دیکھ رہی ہیں, لیکن ان کی ٹیم میں بھی ایسے لوگ ہیں جہاں پہ چیزوں کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں. جب ان کے نوٹس وہ لیتی ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ بہت اچھے سے اس چیز کو فالو اپ کرتی ہیں. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اوور آل اس کا جو میکنزم بنائیں کہ وہ بڑا شفاف ہو اور بینکوں کو دیا جائے یا پرائیویٹ سیکٹرز کو دیا جائے اور وہ ان کو آگے سے لے کے چلیں, پالیسیز دی جائیں اور وہ اس کو میک شور کیا جائے کہ جی یہ بجٹ میں آپ کو بتاؤں کہ لاسٹ بھی جب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے خواتین کے لیے کچھ لون کا اسکیمز اناؤنس کی, تو جب تک خواتین نے اپلائی کیا تب تک وہ ختم ہو گئی, تب تک وہ کہا جی اٹس فنش, ہمیں نہیں پتا وہ کن کو ملا. تو یہ چیزیں جو ہیں نا یہی اصل میں پرابلم ہیں. اور انہی چیزوں کی میں نے بات کی ہے کہ رائٹ پرسن تک وہ چیزیں نہیں پہنچتی ہیں. اگر یہ ہر ایک کو پہنچے جو کام کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارے ریونیو اور پھر ان کی ایفرٹ نظر بھی آئیں گی اور رنگ بھی لائیں گی. ایفرٹ تو کر رہی ہیں لیکن وہ رنگ اس لیے نہیں لا رہی کہ وہ رائٹ پرسن تک وہ چیزیں نہیں پہنچ رہی. لیکن میں محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہماری سی ایم ہیں, میں ان کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں, میں انہیں پرسنلی لائک بھی کرتی ہوں. کیونکہ ایز اے وومن انہوں نے جس طرح دن رات ایک کام کر کے کام کیا ہے وہ انتہائی قابل تعریف ہے. مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کی ہسٹری میں جو پنجاب میں شہباز شریف صاحب کچھ کرتے تھے, لیکن مریم نواز صاحبہ نے وہ سارے جو ریکارڈ ہیں وہ توڑ دیے. انہوں نے ایک نیو ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے. لیکن
پھر بھی ان کی ٹیم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ابھی چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہ مس یوز کر رہے ہیں. تھینک یو میم.